رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی، تقریباً آج سے 20-22 سال پرانی بات ہوگی، تو ایک دفعہ سائنس کی کلاس میں ہمارے ٹیچر نے کہا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے۔ ان کی یہ بات سن کے مجھے ایک دم کلک کی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی ہی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے۔ لیکن اب جب دین کو سمجھنے کی کوشش میں کچھ وقت گزر گیا ہے، تو یہ معلوم پڑا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن میں خود کئی دفعہ فرماتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور دن اور رات کے عدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں بھلا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا، آسمانوں کو کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑ کیسے کھڑے کیے گئے اور زمین کو کیسے ہموار کیا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کئی دفعہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے اور اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی ان سینسز کو استعمال کرے، یہ سوچے کہ یہ سب کیسے چل رہا ہے، کیا یہ سب خود سے ہے یا اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو دیکھنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور انسان کی عقل کے پیمانے پر یہ چیزیں بالکل فٹ آتی ہیں، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ جب آپ کو فکر کی دعوت دی گئی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے۔ ہم اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ چیزیں خود سے نہیں ہو رہی، یہ بارش خود سے آسمان سے نہیں برس جاتی، اس کو برسانے والی کوئی ذات ہے۔ ایسے ہی چڑیاں صبح اٹھ کے اپنا رزق خود سے تلاش نہیں کر لیتی، کوئی ہے جو اس کیڑے کو رزق دیتا ہے جو پتھر کے اندر ہے، کوئی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں موت دیتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں، جس نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، جس نے یہ ہمیں زبان دی ہے، جس سے ہم بہت کچھ بغیر سوچے سمجھے بھی کہہ جاتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ذات موجود ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے اگر ہم اپنی عقل کا استعمال کریں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے شاید سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے جاننے کی یا اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ غور کریں، فکر کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدہ کا بیسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس پہ غور کریں اور اس کو سمجھیں۔ اور یہ عقلی یقین ہے، یہ نقلی یقین نہیں ہے، یعنی کہ ہماری سینسز اس کو محسوس کر سکتی ہیں، یہ بلائنڈ نہیں ہے۔ اس بات کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور خالق موجود ہیں، تو وہ خالق کیسے ہیں؟ ہم ان کو کیسے دیکھیں، ہم ان کو کیسے جانیں، یا وہ کیسے ہوں گے؟ انسان کا ذہن جو ہے وہ ونڈر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں اور امیجن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے، جسٹ ٹرائنگ ٹو کیپ دا ویڈیوز شارٹ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔